جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے. یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے، جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے. نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں. مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، یعنی چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. یعنی بعض اوقات بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اچانک وہ ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاء اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے. پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت درست نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو. پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی اللہم اذھب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی چیز اٹریکٹ کرے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے.